اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم مہمانان گرامی، مہمان خصوصی، قابل عزت احترام اساتذہ کرام اور نوجوان طلباء، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی سچی بات کہہ دی ہے، ان سامراجی سازشوں کا نچوڑ پیش کر دیا ہے ایک ہی شعر میں کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو۔ یہ جو نسل کے نوجوان ہیں ان سے مخاطب ہیں کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ یہ فلسفہ ہے سامراج کا، اور اسی فلسفے پر آج نہیں، جب سے ہم مغلوب ہوئے ہیں، جس وجہ سے ہم مغلوب ہوئے ہیں اور جس وجہ سے آج تک مغلوب چلے آ رہے ہیں، اور شاید اسی وجہ سے مستقبل میں بھی ہم مغلوب رہیں اگر تعلیم کے تیزاب میں ہم ڈھلتے رہیں گے۔ محترم پروفیسر جاوید اصغر صاحب مغلیہ دور کی بات کر رہے تھے، تو میں بھی ایک چھوٹے سے واقعے سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ آپ کو بخوبی علم ہے کہ مغلیہ دور کا جو آخری بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، کمزور تھا۔ اس کے والد کی فوتیدگی کے بعد ان کی تاج پوشی ہو رہی تھی۔ ان کے بیٹے اور دربار کے دوسرے لوگ تحائف پیش کر رہے تھے۔ ایک درویش صفت ان میں ایک آدمی تھا، عبدالصمد وہابی کے نام سے مشہور تھا۔ سب نے تحائف پیش کیے، آخر میں باری آئی عبدالصمد کی۔ بہادر شاہ ظفر نے پوچھا کہ عبدالصمد تم کیا لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ذل الہی کے لیے ایک دعا لایا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ملک کو لیلا بنا کر پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا حیران ہو کر کہ لیلا بنا کر کیوں؟ ماں بنا کر کیوں نہ میں پیار کروں اس ملک سے؟ اس نے کہا کہ ذل الہی آج تک کوئی ماں کے پیار میں دیوانہ نہیں ہوا، پر آج اس ملک کو دیوانوں کی ضرورت ہے۔ محترم اساتذہ کرام، آج بھی اس میرے ملک کو جو نظریہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پہ قائم ہوا، دیوانوں کی ضرورت ہے، جو دل سے دماغ سے سوچتے ہیں اور دل کو رہنما بنا کر چلتے ہیں۔ جیسے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یہ دیوانوں کی مثال ہے۔ لوگ دماغ کو رہنما بنا کر چلتے ہیں، لیکن دل کو رہنما بنا کر چلنے والوں کی ضرورت ہے، جو سر سے لے کر پاؤں تک دیوانگی میں سرشار ہوں، جو ٹکرا جانے کی صلاحیت رکھتے ہو، ان کی ضرورت ہے۔ محترم اساتذہ کرام، یہ سب کچھ جو اتھل پتھل آپ کو نظر آئی ہے، ایک سال میں کئی دفعہ نظام کو بدلا گیا ہے۔ یہ 9/11 کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ جب ایک دھمکی ملی تھی ہمارے حکمرانوں کو
اور اسی دھمکی پر ہتھیار ڈال دیے گئے تھے، تو سامراج نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہر نظام پر قبضہ کرنا بہت آسان ہے۔ سیاسی نظام ہو، معاشی نظام ہو، ہمارے دفاع کا نظام ہو، اور سب سے بڑھ کر میرے نزدیک تعلیم کے نظام پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور طریقہ وہی ہے کہ ایک ہاتھ میں بندوق ہے، ایک ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اور دوسرے ہاتھ میں پیسوں کی گٹھلی ہے، اور یہ دکھائی جا رہی ہے اور ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اس گٹھلی کو وصول نہیں کرو گے تو یہ ڈنڈا ہے۔ اور اس طرح انہوں نے پورے نظام تعلیم پر قبضہ کر لیا۔ باقی نظام ہے زندگی، بجلی ہے، ریلوے ہے، پانی ہے، معیشت ہے، کوئی شعبہ آج آپ کو آزاد نظر نہیں آئے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دیوانوں ہی کی ضرورت ہے۔ دیوانے ہی اس ملک کی باغ ڈور سنبھال سکتے ہیں۔ جو لبے بام بیٹھ کر تماشا دیکھتے ہیں، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب ان کے ہاتھوں سے یہ سب کچھ نکل چکا ہے۔ اب دوبارہ آزادی کی تحریک چلانے کی ضرورت ہے، دوبارہ اس ملک کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے شروع میں دیکھا، کتنے نظام دیکھے، نو فیل نو پاس آپ نے دیکھا کہ لاکھوں لوگوں کو پاس کر دیا گیا، اور اب تک وہ ڈگریاں لے کر ہاتھوں میں گھوم رہے ہیں کہ کہیں ان کا کوئی پرسان حال ہو، کہیں ان کو داخلہ مل جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اربوں روپیہ اس پر خرچ کیا گیا، اس کا لٹریچر تیار کیا گیا، اس کے مطابق، اس نظام کے مطابق لاکھوں اساتذہ کی تربیت کی گئی، وقت الگ ضائع کیا گیا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی موت آپ مر گیا۔ اگر آزاد ممالک میں ایک واقعہ اس طرح کا رونما ہو جاتا، جاپان میں، چین میں، فرانس میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، چھوٹے چھوٹے ملک ناروے، سویڈن، ڈنمارک، اس طرح کے ممالک میں، تو ایسی پالیسی بنانے والوں کو پس دیوار زندہ کر دیا جاتا، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جاتی، ان کو ایسی کڑی سزا دی جاتی کہ ان کی نسلیں تک یاد رکھیں۔